فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 332، 12واں باب، اور حالات زندگی بیان ہو رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعوت۔ اب ہم اصل بحث کی طرف آتے ہیں، یعنی ہمارے دوسرے ائمہ معصومین کی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی امامت کو اپنی دعوت کا اصلی اور نمایاں محور قرار دیا تھا۔ اس تاریخی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے واضح مدارک اور بہت ساری روایتیں ہیں جو آپ کی زمانی امامت کے دعوے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم بعد میں وضاحت کریں گے کہ امام اس مسئلے کی تبلیغ اور اشاعت کے وقت اپنے آپ کو جہاد کے ایک ایسے موڑ پر محسوس کرتے ہیں کہ آپ براہ راست اور واضح طور پر وقت کے حکمرانوں کی نفی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے خود کو ولایت اور امامت کے اصلی حقدار کے طور پر متعارف کرتے ہیں۔ اصولاً اس کام کو اس وقت انجام دینا چاہیے جب مقابلے کے سارے گزشتہ مراحل کامیابی کے ساتھ طے کر لیے گئے ہوں، ایک وسیع حلقے میں سیاسی اور اجتماعی بیداری پیدا ہو گئی ہو، ہر جگہ آمادگی کا احساس کیا جا رہا ہو، نظریاتی حوالے سے بھی ایک قابل توجہ گروہ وجود میں آ چکا ہو، ایک کثیر تعداد کے سامنے حق و باطل و انصاف پر مبنی حکومت کی ضرورت ثابت ہو گئی ہو، اور آخرکار اس گروہ کے قائد اور رہبر نے بھی جنگ کا مصمم ارادہ کر لیا ہو، ورنہ تو ان تمام مقدمات کے بغیر معاشرے کے حکمران اور امام برحق کے طور پر کسی ایک مشخص فرد کا نام پیش کرنا جلد بازی اور ایک بے فائدہ منصوبہ کہلائے گا۔ ایک اور نقطہ جس پر بھی توجہ ضروری ہے وہ یہ کہ امام کسی موقع پر بھی صرف ایک بات پر اکتفا نہیں فرماتے کہ امامت کو صرف اپنے لیے ثابت کریں، بلکہ آپ اپنے نام کے ساتھ ساتھ ائمہ برحق اور اپنے گزشتہ اسلاف کے ناموں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کی امامت کو آپس میں متصل سلسلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ شیعہ عقائد کے مطابق آپ نے اپنے اس موقف کے ذریعے گزشتہ حکمرانوں کو غاصب اور طاغوتی قرار دیا ہے، نیز اس زمانے کے شیعوں کے جہاد کو گزشتہ زمانے کے جہاد کا تسلسل ہونے کا بیان کیا ہے۔ در حقیقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی اس دعوت کے ذریعے اپنی امامت کو گزشتہ ائمہ کی امامت کا لازمی نتیجہ قرار دیا ہے، اپنے اس دعوے امامت کو مضبوط بنیاد کا حامل ثابت کیا، اور اس سلسلے کو ایک قابل اطمینان اور تسلسل کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ثابت کیا۔ اب ہم یہاں پر امام کی دعوت کے چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ اس باب میں نے سب سے دلچسپ جو روایت دیکھی وہ عمرو بن ابی المقدام کی ہے، جس نے حیرت انگیز طریقے سے اس کی منظر کشی کی ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن یعنی عرفے کا دن ہے۔ اس دن کے مخصوص اعمال بجا لانے کے لیے یہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ تمام مسلمان علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے خراسان سے لے کے بحر روم کے ساحلوں تک لوگ موجود ہیں۔ اس دور میں یہاں پر کی جانے والی ایک صحیح بات اس زمانے کے وسیع ترین ذریعہ ابلاغ کا کام کر سکتی تھی۔ ایسے موقع پر امام لوگوں کے درمیان پہنچ جاتے ہیں اور ایک پیغام دے دیتے ہیں، اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کے سامنے کھڑے اونچی آواز، ایک ایسی اونچی آواز جو ہر جگہ اور ہر کان میں گونجتی اور سننے والوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، کے ساتھ اپنے اس پیغام کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری طرف رخ کرتے ہیں اور 3 مرتبہ وہی پیغام دہراتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری سمت رخ کرتے ہیں اور اس پیغام کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھی سمت رخ کر کے 3 مرتبہ اسی پیغام کا اعلان کرتے ہیں۔ گویا اس طرح امام 12 مرتبہ اپنے پیغام کو دہراتے ہیں، اور وہ پیغام یہ تھا: یا ایھا الناس۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی امام تھے، یعنی آپ معاشرے کے پیشوا اور رہبر تھے۔ یہی شیعوں کا دعویٰ ہے۔ آپ کے بعد حضرت علی علیہ السلام امام بنے، اس کے بعد حسن بن علی امام ہیں، اس کے بعد حسین بھی علی امام ہیں، اور اس کے بعد علی بن حسین، اور اس کے بعد محمد بن علی، اور پھر ان کے بعد میں جعفر صادق علیہ السلام زمانے کا امام ہوں۔ آپ نے چاروں سمتوں میں 3 دفعہ اس پیغام کو دہرایا، یعنی کل 12 مرتبہ اپنے اس پیغام کو دہرایا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 47 اور صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے۔ اسی طرح ایک روایت جو ابی الصباح کنانی سے منقول ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود اپنے اور شیعوں کے دوسرے اماموں کی یوں توصیف بیان فرمائی ہے: ہم وہ ہیں جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض کی ہے، انفال اور صف المال ہمارے اختیار میں ہے۔ انفال سے مراد ایسا مال غنیمت ہے جو جنگ کیے بغیر اسلامی حکومت کے ہاتھ لگ جائے، اور صف المال اس مخصوص مال کو کہتے ہیں جسے ظالم اور جابر حکمران اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں اور اس کو مستحق افراد کو پہنچ سے دور رکھتے ہیں، اور جب مسلمان مجاہدین کی کامیابی کے بعد یہ غصب شدہ مال شکست خوردہ ظالم حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ دوسرے مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوتا کہ کسی ایک شخص کے ہاتھ لگے اور اس کی جھوٹی شان اور شوکت اور تفاخر کا ذریعہ بنے، بلکہ اسے حاکم اسلامی کے حوالے کیا جاتا ہے اور وہ اسے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں استعمال کرتا ہے۔ امام نے اس روایت میں اپنے آپ کو صف المال یعنی انفال، نیز انفال جس کا تعلق بھی امام ہی سے ہے کہ مالک کے طور پر متعارف کروایا ہے، اور اپنے اس بیان کے ذریعے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ اسلامی معاشرے کے حقیقی حاکم وہ خود ہیں، اور ان تمام چیزوں کو آپ کے ہاتھ اور اختیار میں ہونا چاہیے اور آپ کی زیر نظر درست مصارف میں استعمال ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کا ایک ایک کر کے نام لیتے ہیں اور ان کی امامت اور ان کے فرامین پر عمل کرنے اور ان کی اطاعت کے واجب اور لازم ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور اپنے نام تک پہنچ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام کی اس گفتگو کو سننے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد علم و حکمت کی یہ میراث امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کے اختیار میں ہے۔ یوں آپ علیہ السلام اپنے حق حکمرانی کو ثابت کرنے کے ساتھ دلیل اور استدلال کے انداز میں اپنے جد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ اپنے اتصال اور ارتباط کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اصول کافی کتاب الحجت کے مختلف ابواب اور بحار الانوار کی 47ویں جلد میں ایک ایسی بہت ساری احادیث دیکھی جا سکتی ہیں جن میں واضح بطور کنایہ امامت کے دعوے اور اس کی طرف دعوت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے قطعی ثبوت وہ شواہد ہیں جن میں مملکت اسلامی کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے امام کے وسیع تبلیغی نیٹ ورک کا تذکرہ موجود ہے، اور ایسے نیٹ ورک کے وجود کو مسلم قرار دیتے ہیں۔ یہ شواہد اتنے زیادہ مدلل اور ایک بھی واضح حدیث موجود نہ ہوتی تب بھی اس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے غیر تدوین شدہ زندگی ناموں کا مطالعہ کرنے والے محقق اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا بنو امیہ کے آخری دور میں اماموں کے پاس مملکت اسلامی کے گوشہ و کنار میں ایسے داعی اور مبلغین موجود نہیں تھے
جو لوگوں میں ان کی امامت کی تبلیغ کرتے اور ان سے اماموں کی اطاعت اور رحمائیت کا وعدہ لیتے، تو پھر اس صورت میں اس تنظیمی وابستگی کی علامات کی کیا توجہ کی جائے گی جو ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے درمیان مالی اور نظریاتی تعلق کے حوالے سے واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ مملکت اسلامی کے گوشہ و کنار سے مدینہ لائی جانے والی شرعی وجوہات، دینی مسائل سے متعلق اتنے سوالات، ہر طرف پھیلی ہوئی تشیع کی جانب دی جانے والی دعوت، اسی طرح مملکت اسلامی کے اہم علاقوں میں آل علی سے لوگوں کی گہری محبت، امام کے ارد گرد خراسانی، سیستانی، کوفی، بصری، یمنی اور مصری محدثین اور راویوں کا جمع غفیر، وہ کون سی طاقت تھی جو ان تمام چیزوں کو وجود میں لے آئی تھی؟ کیا ان متناسب اور باہم مربوط اور حقائق اور مظاہر کو کسی حادثے یا اتفاقی طور پر وجود میں آنے والے واقعات کا نتیجہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان تمام جھوٹے پروپیگنڈوں کے باوجود جو بنی امیہ کے خلفاء کی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے بلا استثناء ہر جگہ پھیلائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ممبروں اور خطبوں میں حضرت علی ابن ابی طالب کے نام کو اسلام کے ایک مجرم کے طور پر لیا جاتا تھا، ایسے میں کیا ایک مضبوط تبلیغاتی نیٹ ورک کے بغیر یہ کام ممکن تھا کہ دور دراز علاقوں میں آل علی کو اس حد تک محبوبیت اور جاذبیت مل جائے کہ بعض لوگ صرف ان کی زیارت اور ان سے استفادہ کرنے، نیز ان سے اپنی دوستی اور تعلق کا اظہار کرنے اتنا طویل سفر کر کے حجاز اور مدینہ پہنچ جائیں اور دینی علم جو شیعوں کے عقیدے کے مطابق سیاست اور حکومت کی طرح ہے خود انہی سے حاصل کریں، اور متعدد مواقع پر صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے ان سے عسکری اقدامات، راویوں کی اصطلاح میں جسے قیام یا خروج کہا جاتا ہے، کی خواہش کریں۔ اگر شیعوں کا اصلاح صرف ائمہ ہدیٰ کا علم و زہد تھا تو پھر ان سے مسلح قیام کی درخواست کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ واقعاً اگر کوئی ایسا وسیع اور کارآمد تبلیغاتی نیٹ ورک موجود تھا تو پھر تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان کیوں نہیں ملتا، یا وضاحت کے ساتھ اس حوالے سے کوئی واقعہ کیوں نقل نہیں ہوا؟ بطور خلاصہ اس کا جواب، جیسا کہ پہلے بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کہ یہ ہے کہ ان کا نام و نشان نہ ملنے کی پہلی وجہ ائمہ طاہرین کے اصحاب کی اس پابندی میں تلاش کرنا چاہیے جسے انہوں نے تقیہ کے معتبر اور ترقی یافتہ اصول کے تحت عائد کر رکھا تھا۔ یہ پابندی ہر کس اور ناقص کے امام کی تنظیم میں داخل ہونے میں رکاوٹ بنتی تھی، اور پھر اس کے بعد شیعوں کے جہاد اور حکومت کے حصول میں ناکامی میں تلاش کرنی چاہیے کہ یہ خود بھی مختلف عوامل کا نتیجہ ہے۔ اگر بنو عباس بھی اقتدار حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہوتے تو یقیناً ان کی خفیہ سرگرمیوں اور ان کی تحریک سے وابستہ تلخ و شیریں یادیں جن کا تعلق ان کی تبلیغاتی سرگرمیوں سے تھا لوگوں کے سینوں میں رہ جاتی، اور کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا، اور تاریخ میں بھی یہ باتیں درج نہ ہوتی۔ یہ پیراگراف پیشوائے صادق صفحہ نمبر 84 اور 80 میں درج ہے۔ جب ہم تقیہ کی بات کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تقیہ کا تعلق اس دور سے تھا جب معاشرے پر ایک حکومت مسلط تھی اور شیعہ چھپے ہوئے تھے اور حکومت کے ڈر سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی تقیہ ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں تھا۔ تقیہ مومن کی سپر ہے۔ سپر کہاں استعمال ہوتی ہے؟ سپر میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہے، یعنی لڑائی کے دوران۔ پس تقیہ کا تعلق لڑائی سے ہے کیونکہ یہ ایک ڈھال، مورچہ اور سپر ہے۔ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ جب ہم تقیہ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی تلوار سے دشمن کے نجس جسم پر وار کرتے تھے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن نہ تو ہماری تلوار دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس تلوار کو جس میں تلوار ہوتی تھی، اور نہ ہی اس ہاتھ کو جس میں تلوار ہوتی تھی، اور نہ ہی اپنے اوپر وار ہوتے دیکھ سکتا تھا اور نہ سمجھ سکتا تھا، وہ صرف اس کی تکلیف کو محسوس کرتا تھا۔ تقیہ اسی بہترین حکمت عملی کا نام تھا۔ اس دور میں جو لوگ تقیہ کرتے تھے وہ کس طرح کا طریقہ کار اختیار کرتے تھے؟ وہ خفیہ طور پر دشمن کی نظروں سے دور کسی خفیہ مکان میں ہزاروں تدبیروں اور طریقوں کو اپناتے ہوئے ایک
اعلامیہ مرتب کرتے تھے، اور جب یہ اعلامیہ لوگوں کے درمیان نشر ہوتا تھا تو وہ مکمل طور پر حکومت کی مٹی پلیت کر دیتا تھا۔ یہ کام تلوار کے وار کی طرح ہوتا تھا، اٹھتا تو دشمن کی کمر اور پیشانی کو لگ جاتا تھا۔ ہم تقیہ کرتے تھے، یعنی دشمن کو یہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ تقیہ سپر ہوتا ہے اور تقیہ کرنے والا اس سپر کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تقیہ کا پہلے بھی یہی مطلب تھا اور اب بھی تقیہ کا یہی معنی ہے۔ عنوان ہے شیعہ فقہ کے مطابق احکام دین کی تبلیغ، صفحہ نمبر ہے 337۔ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار کی ایک واضح اور روشن مثال ہے، جس کی بنا پر آپ کو ہمارے دوسرے ائمہ پر ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، یہاں تک کہ شیعی فقہ جعفری کے نام سے موسوم ہوئی۔ جن لوگوں نے آپ کی زندگی کے سیاسی پہلو کو نظر انداز کیا ہے، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور کے ایک بہت ہی بڑے مدارس میں سے ایک علمی اور فقہی مدرسے کے متحمم تھے۔ امام کی زندگی کا وہ گوشہ جو آپ کی زندگی پر تحقیق کرنے والے اکثر محققین کی نظروں سے اوجھل رہا ہے، وہ آپ کی سیاسی اور مزاحمتی عمل کا رخ ہے، جسے اب ہم آپ سامعین کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بطور تمہید یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ اسلام میں خلافت کا عہدہ اس لحاظ سے دوسری حکومتی عہدوں سے مختلف ہے، یہ صرف ایک سیاسی عہدہ نہیں بلکہ یہ سیاسی کے ساتھ ایک مذہبی عہدہ بھی ہے۔ اسلامی مملکت کے سربراہ کے لیے خلیفہ کا نام اور لقب ہی اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ایک سیاسی رہنما سے بڑھ کر ہے۔ وہ پیغمبر کا جانشین ہوتا ہے، وہ انبیاء کرام ایک دین کے بانی اور معلم اخلاق ہوتے ہیں۔ البتہ خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ حکمران اور سیاسی رہنما بھی ہوتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اسلام میں خلیفہ سیاست کے علاوہ لوگوں کے دینی امور کا ذمہ دار، ان کا مذہبی پیشوا بھی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت اس بات کا سبب بنی کہ اسلامی خلافت میں اوائل کے بعد آنے والے حکمرانوں نے جو اسلامی تعلیمات سے یا تو بالکل ہی بے بہرہ تھے یا بہت ہی کم واقف تھے، اس کمی کو خود سے وابستہ دینی شخصیات کے ذریعے پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور درباری فقہا، مفسرین اور محدثین کو اپنے ساتھ ملا کر خلافت کا ایک مرتبہ پھر سے دین اور سیاست سے مزین کرنے کی کوشش کی۔ حکومتی حلقوں میں شریعت مآب لوگوں کی موجودگی کا دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ ظالم و جابر حکمرانوں کی خواہشات اور مصلحتوں کے تقاضوں کے مطابق آسانی سے دینی احکام میں تغیر و تبدل کرتے تھے اور استنباط اور اجتہاد کے پردوں میں، یعنی عام لوگ جنہیں سمجھنے سے قاصر تھے، اپنے مجازی خداؤں یعنی بادشاہوں کی خوشنودی کی خاطر حکم خدا میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ گزشتہ صدیوں کے مؤلفین اور مورخین نے جعلی حدیثوں اور تفسیر بالرائے کی ایسی وحشتناک مثالیں پیش کی ہیں کہ جن میں سے اکثر کے پیچھے سیاسی طاقتوں کا ہاتھ نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ کام جو شروع کے دور میں یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر تک زیادہ تر احادیث اور روایات میں نظر آتا ہے، اس نے آہستہ آہستہ فتوے کی شکل اختیار کر لیا۔ لہٰذا بنو امیہ کے آخری اور بنو عباس کے ابتدائی دور خلافت میں ایسے بے شمار فقہا موجود تھے جو قیاس اور استحسان یعنی حسن سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی مستحسن جاننا، اچھا جاننا اور کسی چیز کو پسند کرنے کے ہیں، اور اسی طرح طلب حسن کے معنی میں تاکہ اس کی پیروی کی جا سکے، اور اصطلاح میں اسے استحسان سے مراد کسی ایک مسئلے سے اس جیسے دوسرے مسائل کی طرف عدول کو کہتے ہیں۔ مجتہد اپنی عقل کے فیصلے کے مطابق جس چیز کو اچھا سمجھے اور وہ جو عقل انسانی سے تبادر کرتی ہے، اور اس لحاظ سے استحسان کا قیاس کے ساتھ اصطلاح اور مصالحہ مراسلے کے قاعدے میں ربط پایا جاتا ہے، اور مذکورہ عدول میں بھی قیاس ہی پر استوار ہے۔ ہم نے استحسان کی تعریف بیان کی۔
बेशुमार फ़ुक़हा मौजूद थे जो क़यास और इस्तिस्ना जैसे बिदअत आमेज़ तरीक़ों से इस्तिफ़ादा करते हुए अहकाम इस्लामी को अपनी राय, जो दर हक़ीक़त हुक्मरानों की राय हुआ करती थी, के मुताबिक सादर किया करते थे। यही काम वो कुरान के साथ भी अंजाम देते थे। मुफस्सिर की अपनी राय के मुताबिक कुरान की तफसीर का यह अमल इन कामों में से एक था जो आसानी से लोगों की नज़रों के सामने हुक्म खुदा में रद्द-व-बदल करता और इन्हें इस चीज़ का जिसका मुफस्सिर ख्वाहिशमंद होता था, इसकी ख्वाहिश भी अक्सर वही होती थी जो हाकिम की ख्वाहिश हुआ करती थी, तो वो उसमें रद्द-व-बदल करके उसे मुतक़िद बनाता था। यही वजह थी कि इस्लाम के कदीम तरीन अदवार ही से फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर कुली तौर पर दो हिस्सों और गिरोहों में तकसीम हो चुकी थी। एक गिरोह गासिब हुक्मरानों के साथ वाबस्ता था जो बहुत सारे मवारिद में हक़ाइक़ को हुकूमतों की मसलहतों पर क़ुरबान कर दिया करता और इंतहाई सस्ते दामों हुक्म खुदा में तहरीफ़ कर देता था, जबकि इसके मुकाबले में दूसरा गिरोह असील और अमीन था जो किसी भी मसलहत को अहकाम इलाही की सही तफसीर पर मुक़द्दम नहीं समझता था, जिसके नतीजे में इसे हर कदम पर हुकूमत और उसके ज़र ख़रीद फ़ुक़हा की मज़ाहमतों का सामना करना पड़ता और इसी दिन यानी इब्तिदा ही से अक्सर औक़ात अहकाम इलाही में गैर क़ानूनी और गैर रस्मी रद्द-व-बदल का सिलसिला जारी रहा। इस वजाहत के बाद हम बखूबी समझ सकते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िक़्ह जाफ़री का इस दौर के रस्मी फ़िक़ों के साथ किसी एक सादा दीनी अक़ीदे का इख्तिलाफ़ नहीं था, बल्कि वो इसके साथ साथ दो और काबिल एतराज़ पहलू भी रखती थी। पहली और अहम तरीन चीज़ जो हुक्मरानों का दीनी शऊर से बेबैरा होना और लोगों के फ़िक्री उमूर को हल करने में उनकी कमज़ोरी का वाज़ेह सबूत, यानी दर हक़ीक़त मनसब ख़िलाफ़त के लिए इनकी अदम सलाहियत को साबित करना था। और दूसरी चीज़ रस्मी फ़िक़्ह में किए जाने वाले तहरीफ़ात के इन मवारिद की निशानदेही करनी थी जहाँ फ़िक़ही अहकाम के बयान में फ़ुक़हा ने मसलहतों और हुक्मरानों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए फ़तवा सादिर किया था। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हुकूमत से वाबस्ता उलमा की रविश से हटकर अपनी इल्मी बिसात फैलाकर इस्लामी फ़िक़्ह व मारिफ़ के बयान और तफसीर कुरान के ज़रिए अमलन हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए थे। इमाम ने अपने इस अमल के ज़रिए तमाम मजहबी कारिंदों और हुकूमत से वाबस्ता फ़ुक़हा जो हुकूमत का एक अहम हिस्सा शुमार होते थे का रास्ता रोका था और हुकूमत को इसके मजहबी पहलुओं से तहीदस्त कर दिया था। बनु उमय्या की हुकूमत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों पर किसी हद तक नज़र रखती थी। इसका हमारे पास कोई वाज़ेह और क़तई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन गुमान कवी ये है कि बनु अब्बास और इनमें से भी बिलखुसूस मंसूर के दौरे ख़िलाफ़त में जो एक होशियार और ज़हीन आदमी था और जिसने ख़िलाफ़त से पहले अपनी सारी ज़िंदगी बनु उमय्या के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में गुजारी थी, इसी वजह से वो अलवियों के जिहाद और उनके मुजाहिदीन के हवाले से गहरी आगाही रखता था। बनु अब्बास के सरदारों को इस बिलवास्ता जिहाद के असली किरदार की जानिब मुतवज्जा होना चाहिए था। इमाम की इल्मी और फ़िक़ही सरगर्मियों के ख़िलाफ़ मंसूर की धमकियाँ, सख्तियाँ और बेशुमार दबाव, जिसका तज़किरा बहुत सारी तारीख़ी रिवायात में भी मिलता है, इसकी वजह भी यही एहसास था, यानी मंसूर का हिजाज़ और इराक़ के मारूफ़ फ़ुक़हा को अपने दारुल हुकूमत में इकट्ठा करने की इस कदर ताकीद के इसका सबूत भी तारीख़ी रिवायत में मौजूद है, भी इसी एहसास ज़रूरत ही की वजह से था। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने करीबी साथियों और असहाब के साथ गुफ्तगू और लेक्चर्स के दौरान खुलफ़ा के इल्म दानिश से तहीदस्त होने को इस बात की दलील बनाते थे कि इस्लाम की नज़र में इन्हें हुकूमत का हक़ हासिल नहीं है, यानी ये कि इमाम अपने इस मोतराज़ाना नज़रिए को फ़िक़्ह और कुरान के लेक्चर की सूरत में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाते थे। चुनांचे आपसे मनक़ूल एक रिवायत में आप फरमाते हैं, हम वो हैं जिनकी इताअत को अल्लाह ने वाजिब करार दिया है, जबकि तुम ऐसे शख्स की पैरवी करते हो कि जिसकी जहालत की बिना पर लोग अल्लाह के यहाँ कोई उज़्र पेश नहीं कर सकेंगे। यह हदीस अल-काफ़ी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 186 पर मौजूद है।
یعنی وہ لوگ جو اپنے جاہل رہنماؤں اور حکمرانوں کی وجہ سے انحراف کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عذر پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے اپنی تشخیص سے غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ رہنما اور پیشوا تھے جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا ہے، کیونکہ ایسے رہنماؤں اور قائدین کی اطاعت بذات خود ایک غلط کام ہے، لہٰذا اس کے ذریعے بعد کے غلط کاموں کی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کو کئی مقامات پر مختلف انداز سے دہرایا گیا ہے، یعنی ضلالت اور گمراہی کی راہ پر گامزن تابعین اور متبعین کے جھگڑے کو بیان کیا گیا ہے، تو تابعین کے شکوے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے قائدین نے ہمیں حکمرانی کی راہ پر لگایا تھا وغیرہ، اور آخرکار لوگوں کو یہ باور بھی کرایا گیا ہے کہ کسی سے بھی اس قسم کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور دونوں گمراہوں کو ایک جیسی سزا دی جائے گی۔ رجوع کیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167، سورہ شورى کی آیت نمبر 91 سے لے کر 102، سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے 33، سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں یہ تمام حالات موجود ہیں۔ اسلام کے انقلابی معاشرے میں سیاسی رہنمائی وہی انقلابی رہنمائی ہوتی ہے جو فکری اور نظریاتی رہبری کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے اور آپ کے بعد کے سارے اماموں کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے۔ ایک روایت میں امام علی رضا علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے سلسلہ امامت میں صلاح کو قوم بنی اسرائیل میں تابوت کی مانند قرار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس صلاح کی مثال ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے پاس تابوت کی تھی۔ صلاح کی سپیلنگ ہے سین لام الف لا اور حلوے والی ہے صلاح۔ جس کے پاس تابوت ہوتا تھا نبوت، بعض روایت میں حکومت بھی اسی کے پاس ہوتی تھی۔ ہمارے درمیان بھی جس کے پاس صلاح ہو، رہبری اور قیادت بھی اسی کا حق ہوتا ہے۔ اس تعبیر کی علامتی صورت اور اس کے گہرے مفہوم پر غور کیجیے، اور اس موقع پر راوی سوال کرتا ہے، یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ صلاح یعنی ہتھیار کسی ایسے شخص کے پاس ہو کہ جس میں دین کی آئیڈیالوجی ہی نہ ہو؟ امام علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں نہیں۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 238 پر موجود ہے۔ یعنی معاشرے کی حکمرانی اور امت مسلمہ کی انقلابی قیادت اس شخص کے پاس ہوگی جس کے پاس صلاح یعنی ہتھیار کے ساتھ علم ہوگا۔ پس امام ایک طرف دین کا علم اور قرآن کی صحیح فہم کو امامت کی شرط قرار دیتے ہیں، تو دوسری طرف وسیع علمی بساط بچھا کر دینی علوم میں دلچسپی رکھنے والوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنے ارد گرد جمع کر کے ایک مخصوص طرز پر تعلیم دیتے ہیں جو فقہ، حدیث اور تفسیر کے مروجہ طریقوں سے مختلف تھا، اور مجموعی لحاظ سے بھی درباری علماء، محدثین اور مفسرین کی دین شناسی سے بالکل مختلف انداز تھا۔ علمی طور پر اپنی دین شناسی، جبکہ خلفاء اور ان سے وابستہ مشہور و معروف علماء کی دین سے ناواقفیت کو ثابت کرتے ہیں۔ یوں آپ متواتر، عمیق اور نرم انداز میں اعتراض کے ذریعے اپنے جہاد کو ایک نیا رخ دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ بنو عباس کے ابتدائی حکمران اقتدار میں آنے سے پہلے سالوں سال آل علی اور ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ رہتے تھے، اور علوی مبارزات کے ماحول، ان کے اسرار اور پیچ و خم سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ عمومی اسلاف سے زیادہ ان دروس، آبحاث اور حدیث و تفسیر کے ذریعے آل محمد کے حکومت مخالف کردار سے اچھی طرح واقف تھے۔ گویا اس وجہ سے ہی منصور عباسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اپنے ذلت آمیز اختلافات اور تنازعات کے دوران مدتوں امام کو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور انہیں دینی تعلیم دینے پر نیز لوگوں کو امام علیہ السلام کی خدمت میں آمد و رفت رکھنے اور ان سے سوالات کرنے سے منع کیا تھا۔ یہاں تک کہ مفضل بن عمر
ایک مشہور و معروف شیعہ محدث سے روایت ہے کہ اگر کسی کو کوئی خاندانی معاملہ جیسے طلاق یا کوئی اور مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ آسانی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کا جواب نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہ پیراگراف پیشوائے صادق صفحہ نمبر 88 اور 95 پر بھی موجود ہے۔ عنوان ہے خفیہ نظریاتی اور سیاسی تنظیموں کا وجود اور صفحہ نمبر ہے 343۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد اور جد بزرگوار یعنی امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کی بے پناہ جدوجہد اور ان کے بعد اپنی کوششوں سے پورے عالم اسلام میں مومنین کا ایک ایسا گروہ تیار کرنے میں کامیاب ہوئے جو نظریاتی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انقلابی اور فداکار اور ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کوئی عام لوگوں کا گروہ نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس گروہ میں معاشرے کے اونچے طبقے کے لوگ شامل تھے، نہیں، بلکہ یہ عام مزدور، تاجر، غلام اور اس قسم کے لوگ تھے، یعنی معنوی حوالے سے کسی بھی صورت میں عام لوگوں جیسے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگی کا مقصد اور ہدف ان کا نظریہ تھا۔ ایسے لوگ ہر جگہ موجود تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیروکار ہر جگہ موجود تھے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ صرف مدینے ہی میں موجود تھے، بلکہ کوفے میں مدینے سے بھی زیادہ تھے، یہاں تک کہ خود شام میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس عظیم تنظیم کے نیٹ ورک کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ علوی تحریک، شیعی تحریک، یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اس تنظیمی نیٹ ورک سے مراد شیعہ ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ایک غیر معروف باب ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر تاکید اور اصرار کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیر قیادت ایک ایسا عظیم تنظیمی نیٹ ورک، ایک منظم تحریک موجود تھی جس کا وجود پورے عالم اسلام میں تھا۔ تو اس نقطے پر میں وزن ہے اسلامی مملکت کے دور دراز علاقوں میں پھیلا ہوا ایک وسیع نیٹ ورک جو بالخصوص عرب، عراق اور خراسان کے نواحی علاقوں میں مسئلہ امامت کے حوالے سے نمایاں اور ثمر بخش سرگرمیوں میں مصروف تھا، لیکن یہ مسئلے کا صرف ایک رخ ہے اور اس کا ایک معمولی حصہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہمارے دوسرے ائمہ طاہرین کی سیاسی زندگی میں خفیہ تنظیموں کا وجود ان کی ہنگامہ خیز زندگیوں کا اہم ترین، جذبات انگیز اور ساتھ ہی مجہول ترین اور مبہم ترین باب بھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی ایسی تنظیم کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے واضح ماخذ کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ایسی توقع رکھی بھی نہیں جانی چاہیے کہ کسی امام یا ائمہ کے قریبی ساتھیوں میں سے کسی نے شیعی نظریاتی اور سیاسی تنظیم کے وجود کا واضح اعتراف کیا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کا اعتراف کیا جائے، بلکہ توقع تو یہ ہونی چاہیے اور رکھنی چاہیے کہ اگر کسی دن دشمن خفیہ تنظیم کا کھوج لگا لے اور اس کے بارے میں خود امام یا آپ کے ساتھیوں میں کسی سے پوچھے تو صراحتاً اس کا مکمل انکار کریں اور اس بات کو بدگمانی یا بیجا تہمت قرار دیں، کیونکہ خفیہ سرگرمیوں کی خاصیت ہی یہی ہوتی ہے۔ البتہ ائمہ اطہار کی زندگی پر تحقیق کرنے والے محققین سے بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ بغیر کسی ثبوت اور قابل اطمینان دلائل کے کسی ایسی تنظیم کے وجود کو قبول کریں۔ ضروری ہے کہ قرائن اور شواہد کو دیکھتے ہوئے ایسے واقعات جو بظاہر سادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں، ان کے باطن میں جھانکا جائے، کیونکہ ان میں غور و فکر کرنے سے بہت ساری خفیہ باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اس نگاہ سے ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کے تحت اور حکم پر چلنے والی ایک خفیہ تنظیم کا وجود تقریباً مسلم دکھائی دیتا ہے۔ یہ پیراگراف بھی پیشوائے صادق صفحہ نمبر 96 اور 97 سے لیا گیا ہے۔